السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آج کے سارے واقعے کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ آج پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ کے لیے نا بہت برا دن ہے جو کہ عمران خان پہ حملہ کیا گیا ہے۔ بات اس طرح ہے کہ جو کہ حملہ آور ہے یہ ایک پورا پری پلان تھا۔ اس میں جس کو انہوں نے پکڑا یہ ایک ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جسی نے مطلب کہ اذان کا ایک مذہب کارڈ لے کے آ رہے ہیں کہ اذان کی وجہ سے یہ ڈی جے چل رہا ہے فلاں چل رہا ہے، تو اس ٹائم اذان کا بھی ٹائم نہیں تھا، تو یہ اب مذہب کارڈ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے کہ رانا ثناء اللہ کانفرنس کر رہا تھا، کوئی اسلامی کانفرنس کر رہا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ مذہب کارڈ بیچنے پہ لگ گئے۔ یہ پورا پری پلان تھا عمران خان کا نشانہ بنانے کے لیے، جیسے ارشد شریف کو بنایا گیا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ انہوں نے کراس کر دی، اور ہماری اب ریڈ لائن یہ ہے کہ ہم ان کو اب دکھائیں گے ہم کیا کریں گے۔ ہم اسلام آباد یہ مارچ رکنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم مارچ اسلام آباد پر امن لے کے جائیں گے۔ اگر وہاں پہ ہمارے یہ مطالبات تسلیم نہیں کریں گے تو ہم ان کے لیے خطرناک منصب ثابت ہوں گے۔ اور فوٹیج میں دیکھا گیا بندہ اور ہے، بیان دینے والا اور ہے، یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس بندے کو یہ پیش کر رہے ہیں وہ بندہ تو ہے نہیں۔ اب خود دیکھیں وہ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، پسٹل میں آلموسٹ 6 گولیاں ہوتی ہیں، 6-7 مجھے کنفرم نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، لیکن وہاں پہ فائر زیادہ ہوئے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ باقی کے فائر کہاں سے آئے ہیں۔ اٹس مین کہ یہ ایک پورا پلان تھا، اس میں کافی لوگ انوالو تھے۔ تو یہ وہ جو جہاں سے یہ گزرنا تھا وہ ایک ڈینجرس علاقہ ہے، انہوں لی کے کافی جو ہے نا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اب نہیں ہے، تو وہیں کی یہ کوئی شیطانگی پلان ہوا تھا، اس وجہ سے عمران خان پہ اٹیک ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن، یہ ایک نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آج وہ ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اس پہ پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نظر اہل وفا میں بڑے حقیر ہو تم، وطن کا پاس نہ تھا نہ ہوگا تمہیں، اے اپنی ہوس کے بندے بڑے بے ضمیر ہو تم۔ اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹانا بھی ہے، دوسرا عمران خان کی جو مارل اپ ہو رہا تھا ڈے بائی ڈے اس کو ایک تو یہ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، دوسرا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ انڈیا والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا یہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی عزت کو بڑھایا ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ انہوں نے وہاں پہ ظاہر کیا اس کے آپ جو ہے وہ کپڑوں کو آپ دیکھ لیں، وہ وہاں پہ اور طرح کا بندہ ہے، اور جو یہ سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اور طرح کا بندہ ہے۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اس نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے؟ یہ ایک جھوٹ ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کے اندر پوری انوالو ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ جلد سے جلد یہ چیز کی جائے۔ یہ پہلے سے یہ پلان کر رہے تھے، لیکن آج جا کر انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے اس واقعے کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ حکومت نے ایک پلان کیا تھا، حکومت نے ایک پلان کیا، اس کے تحت یہ عمران خان کو اس نے یہ دیکھیں ایک وہ نشئی ہے، اس کو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس اپنا نشہ پورا کر لے، وہ پسٹل کہاں سے لے گا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آٹومیٹک پسٹل وہ لے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو تو اپنی حواس میں نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح مارے گا۔ یہ سارا ایک بندہ صحیح تھا، اس کو چینج کر کے اس کا روپیہ لے کے اس کو آگے کوئی بٹھایا، وہ بندہ اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بندہ ہے جس کے اوپر ان لوگوں نے کپڑے پہنان کے آگے بھیجا، وہ اصل بندہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس سارے رجیم چینج کے بعد خان صاحب پہ حملہ ہونے سے لے کر اب تک کے سارے معاملہ کے بعد سوال وہیں پر کھڑا ہے کہ وہ کون تھا، وہ اب تک سامنے نہیں آ سکا، وہ جو تھا، اور وہ تب ہی ختم ہوگا جب اس سوال کا جواب ملے گا کہ آخر وہ کون تھا، وہ کون ہے جو اپنی مرضی کر رہا تھا اور کرنا چاہ رہا ہے۔